الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسافر کے روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ مسافر کی رخصت جو ہے، مسافر روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے، یعنی کہ چھوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، اور سفر میں اگر رکھ سکتا ہے اس کو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس نے روزہ چھوڑ دیے سفر میں، اس کو رخصت ہے، تو بعد میں وہ قضا کر لے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ اس پہ بھی علماء کا اجماع ہے، کیونکہ اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ مسافر کے لیے اور بیمار شخص کے لیے رخصت ہے، بعد میں وہ قضائی کر لے۔ اب کیا مسئلہ یہ ہے، اب کیا مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے یا توڑنا افضل ہے؟ کیا چیز افضل ہے؟ اس کی 3 قسمیں آپ حالتیں دیکھ لیں، اس میں پتہ چل جائے گا۔ پہلی چیز، مسافر کی پہلی حالت یہ ہے کہ اگر جیسے سفر ہوائی جہاز کا ہے، گاڑی ہیں، اس طرح کا سفر ہے مسافر کے لیے، تو روزہ اس میں رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہے، یعنی کہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، چاہے رکھ لیا جائے چاہے نہ رکھا جائے، سیم برابر ہی مسئلہ ہے۔ تو روزہ رکھنا افضل ہوگا اگر کوئی مشقت نہیں ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ جتنی جلدی ہو سکے ایک فریضے کو آپ ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور چھوڑنا توڑنا بھی اس میں جائز ہوگا، کیونکہ رخصت ہے، چاہے مشقت نہ بھی ہو۔ دوسری حالت مسافر کی، سفر میں مشقت ہے تو روزہ اس میں چھوڑنا افضل ہوگا، توڑنا افضل ہوگا۔ رکھنا صرف جائز ہوگا، لیکن چھوڑنا افضل ہوگا۔ رکھنا جائز ہے، اگر سفر میں مشقت ہے تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں، یہ افضل ہے۔ تیسری حالت بھی ہو سکتی ہے، اگر مسافر کے لیے مشقت بہت زیادہ ہے تو پھر روزہ توڑنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، چھوڑنا واجب ہو جائے گا۔ اگر سفر میں مشقت بہت زیادہ ہے، کوئی خطرہ ہے، اس حالت میں اس کے لیے پھر واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، وہ روزہ ختم کر لے، چھوڑے اس کو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ کتنے سفر کی مسافت کو ہم سفر کہیں گے، بڑا یہ سوال آتا ہے۔ کلومیٹر میں اس میں ہم نہیں کہیں گے، عام ہم جو بات ہے، امام ابن تیمیہ جس طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں عرف کے مطابق جس کو ہم سفر کہیں، اگر آپ 50 کلومیٹر کی بات کریں تو 50 کلومیٹر تو شاید آج کل 10-20 منٹ میں گاڑیاں طے کر لیں، اس کو کوئی سفر ہی نہیں مانتا۔ تو اس لیے سفر کا عرف کے مطابق جس کو دیکھا جائے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سفر ہے۔ جیسے 80 کلومیٹر کی بھی رائے ہیں علماء، اس کو ہم سفر کہیں گے اور اس کو ہی مسافر کہیں گے، لیکن صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ عرف کے مطابق دیکھ لیں کہ سفر کس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسافر اگر کہیں پہ ٹھہر گیا ہے، قیام کی نیت کر لے، تو پھر اس کے اوپر مسافر کے حکم میں وہ نہیں رہے گا، روزہ چھوڑنے کے پھر اس کے اوپر رخصت نہیں رہے گی، کہیں پہ وہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ مسئلہ مسافر کا ہے۔